بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سلام شہدائے ملت کے لیے ان کے درجات کی بلندی، ان کی تجلیل کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ النحل کی 124ویں آیت. اس سے پہلے کہ آیہ کریمہ کا ترجمہ اور اس کی ضمن میں، اس کے ذہن میں کچھ اپنے التفات اور اپنے توجہات کو بیان کروں. شکر گزار ہوں، سپاس گزار ہوں الصادق فاؤنڈیشن پاکستان کے احباب کا، جنہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہمارے اس زیارتی سفر پر نزلائے قم افاضل و طلاب کرام اور تشریف فرما زائرین اور عزام سے ملاقات ہو اور دین اور تبلیغ اور ہماری ذمہ داریاں اور حالات حاضرات سے وابستہ کچھ امور پر توجہ کی جائے. مجلس میں موجود افاضل، اساتذہ، مسئولین، ذمہ داران، طلاب کرام، زائرین عزام، آپ سب کے لیے بارگاہ الہی میں بتوسط معصومہ قم سلام اللہ علیہ اپنے حصے کی دعا پیش کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں اس جوار مقدس میں، اس فضائے روحانی میں، اس ہوائے علمی میں، اس ماحول فقاہتی میں زیادہ سے زیادہ
حاصل کرنے، سیکھنے، سمجھنے، خود کو جہاں ہے وہاں سے قدم آگے آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب ہم یہاں سے لوٹیں اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تو پھر اللہ کی طرف متوجہ کرنے والوں میں قرار پائیں اور اللہ کی مخلوق کو، اس کی عیال کو، اس کی خلق کو وہ پیغام پہنچانے کی توانائیاں لے کر جائیں، صلاحیتیں لے کر جائیں، جو پیغام قرآنی ہے، جو پیغام نبی مکرم اور اہل بیت مصطفیٰ کا پیغام ہے، اور اس پیغام کے ساتھ حکمت و دانائی، سمجھداری، معاملہ فہمی اور بصیرت بھی ہمیں اس دروازے سے یا اللہ عطا فرما۔ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں اگر مل جائیں تو پھر بوئے خامنائی آنا شروع ہو جاتی ہے اور تحریک خمینی گویا ترقی پانا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا پہلے مرحلے پہ تو میں یہی کہہ کر بات کو مکمل کروں کہ یہ فضا بہت مقدس فضا ہے، اس میں 1000 سال سے زیادہ کی محنت ہے، اور یہاں فقہا کی قبریں ہیں، یہاں اولیاء کی روحیں ہیں، اور خاص طور پر سیدہ معصومہ فاطمہ معصومہ بنت موسیٰ بن جعفر کہ وہ ذریعہ اقدس ہے، جو ایک مادرانہ، ایک مشفقانہ، ایک در حقیقت تربیت اور مربیانہ کردار یہ ذریعہ انجام دے رہی ہے۔ عزیزان گرامی، قرار یہ ہے، طے یہ ہے کہ آدھا حصہ بیان کا میرا ہوگا اور آدھا حصہ آپ کا ہوگا۔ بسم اللہ۔ یعنی مجھے کچھ دیر گفتگو کے بعد آپ سے بھی کچھ سننا ہے اور آپ کو بھی کچھ اس کا جواب دینا ہے، لہذا بہت زیادہ مقدمے میں نہیں رہنا چاہتا، صرف اصلی مطلب کی طرف یہ کہہ کر آگے بڑھوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں دین کی طرف راغب کرنے اور دین کی تبلیغ کرنے کا حکم اس انداز سے دیا ہے۔ مخاطب تو نبی مکرم کی ذات ہے، ویسے بھی پورا قرآن ایک عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہتے ہیں۔ یہ طے کرنا بہرحال مشکل ہے کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے۔ میں تو ایک طالب علمانہ لہجے میں یہی کہوں گا کہ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے معشوق سے، اللہ اپنے عاشق سے بات کر رہا ہے، تبھی کہیں کہیں کوڈ ورڈ میں بات کی ہے۔ الف لام میم، ہمیں پتہ ہی نہیں الف لام میم کا مطلب کیا ہے۔ الف لام را کاف ہا یا عین صاد، یہ وہ جو عاشق بات کرتا ہے معشوق سے، وہی وہ چاہتا ہے وہی جانے، وہی سمجھے، کوئی اور نہ سمجھ رہا ہے۔ یہ مخاطب تو پورے قرآن کا سرکار دو جہاں کی ذات ہے، اور انہوں نے در حقیقت ہمیں بتایا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، انہوں نے تفسیر کر کے بتایا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ انہوں نے مولا علی کو بتایا کہ اس قرآن کا ناسخ منسوخ، اس قرآن کا جو ہے وہ حضر میں اور سفر میں نازل ہونے والی آیات، محکم، متشابہ، یہ تمام قرآن سے تعویلات قرآن کی، تفسیرات قرآن کی، اور قرآن کے ظاہر اور باطن بھی کتنے، وہ سب نبی جانتے ہیں، اور یا نبی کے بتانے پر علی جانتے ہیں۔ لہذا جتنا میرا اور آپ کا تعلق اس دروازے سے گہرا ہوتا چلا جائے گا، ان کی تعلیمات سے ہم وابستہ ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہمارے پاس وہ اصلی چیزیں آتی چلی جائیں گی، وہ واقعی پیغام ہم تک پہنچتا چلا جائے گا۔ تو ارشاد حضرت احدیت ہے، ادعو الی سبیل ربک، کہ میرے حبیب بلاؤ، دعوت، تبلیغ، ارشاد، جی ابلاغ، یہ خاندان تو ان الفاظ کے مختلف ہیں، مگر ان سب کی حقیقت ایک ہے۔ کبھی لفظ ارشاد استعمال کیا جاتا ہے، کبھی ابلاغ کا لفظ، کبھی تبلیغ کا لفظ، کبھی دعوت کا لفظ۔ لہٰذا زیادہ تر ہمارے اہل سنت برادران ارشاد اور دعوت کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاں تبلیغ کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ
دعوت دینے کا حکم دے رہا ہے نبی کو، ادعو الی سبیل ربک۔ مقصد تبلیغ بہت واضح اور روشن ہے، ایجنڈا بہت واضح ہے، راہ عمل بہت روشن ہے، قرارداد بہت واضح ہے، کس طرف بلانا ہے، کسے بلانا ہے، کس کی جانب بلانا ہے اور کیسے بلانا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ، اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ۔ میں اب یہاں پر بہت ساری جو وادیاں اس میں آ رہی ہیں میں ان سے گریز کروں گا۔ سبیل رب کی طرف بلانے کا حکم ہے۔ سبیل، نور، صراط، حبل اللہ، یہ الفاظ مختلف خاندانوں کے ہیں مگر ان کی جنس ایک ہی ہے۔ کبھی حبل اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کبھی سبیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، کبھی سبیل کی جمع بھی استعمال ہوئی ہے۔ علماء کرام اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ذوق والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ حضرات۔ جی سبیل کی جمع تو سبل استعمال ہوئی ہے مگر صراط کی جمع اور حبل اللہ کی جمع استعمال نہیں ہوئی۔ بہت سارے رستے ہیں جی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّ سُبُلَنَا، یہاں سبل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو کہیں لفظ سبیل کہیں سبل کا لفظ، تو سبل تو جمع استعمال ہوا ہے سبیل کی، لیکن صراط اور حبل اللہ کی جمع استعمال نہیں ہوئی۔ اساتذہ اور مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ رستے بہت سارے ہو سکتے ہیں جو ایک بڑے رستے تک پہنچائیں، مگر بڑا رستہ ایک ہی ہوتا ہے جو مقصد تک پہنچائے۔ آپ کے اس ملک کے اندر بھی موٹر وے ہے، یا آپ کے اس ملک کے اندر بھی جی وہ جس کو کہہ لیجیے کہ جادہ بزرگ ہے، کیا بولتے ہیں، اوتوبان، اس تک وہ ہے جو پورے ملک کو جوڑ رہا ہے۔ اوتوبان بابل شخص ہے ہمارے یہاں جیسے موٹر وے، وہ پورے ملک کی ریٹ کی ہڈی ہے، پورے ملک کو جوڑنے والا رستہ، اور پھر وہ مرکز تک بھی پہنچانے والا رستہ ہے، مگر اس تک پہنچنے والے بہت سارے رستے ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے سہون شریف ہے، دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے۔ وہ بہت سارے رستے جو علی تک پہنچائیں، وہ بہت ساری شخصیات جو ہمیں اہل بیت تک پہنچائیں، اور پھر اہل بیت ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچائیں۔ لہذا یہاں پر ادعو الی سبیل ربک، یہاں کم سے کم چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ تم ان لوگوں کی طرف ہی بلا لو کہ جو در حقیقت بڑے لوگوں تک تمہیں پہنچائیں گے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک حکم ہے، بہرحال یہ مفاہیم ہے، ان کا انکار نہیں ہے، اور ان کے اوپر بزرگوں نے گفتگو کی ہے، بزرگوں نے تحریریں پیش کی ہیں۔ بلاؤ اللہ کی سبیل کی طرف، مگر کیسے بلاؤ؟ ڈنڈے سے بلاؤ، زبان سے بلاؤ، ہاتھ سے بلاؤ، تحریر سے بلاؤ، تقریر سے بلاؤ، کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ طریقہ کار کیا ہے بلانے کا؟ بالحکمہ، حکمت کے ذریعے سے بلاؤ۔ جی ہمارے یہاں لفظ حکمت اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ حکیم صاحب کے لیے جو دوا دیتے ہیں۔ بھائی جو بدن کی دوا دے وہ تو حکیم، جو روح کو دوا فراہم کرے، جو ذہنوں کو دوا فراہم کرے، جو فکروں کو دوا فراہم کرے، وہ در حقیقت حکیم واقعی ہے، بالحکمت ہے۔ حکمت کے ذریعے، دانائی کے ذریعے، سمجھداری کے ذریعے، ٹیکنک کے ذریعے، اصول اور قوانین کے ذریعے، آداب کے ذریعے، طریقہ کار کے ذریعے، فنون کے ذریعے وضع کرو، تیاری کرو کہ کیسے سلیقے کو استعمال میں لے کر آؤ۔ ہم اپنے چھوٹے سے گھر کو چلانے کے لیے تو سلیقوں کا استعمال رکھتے ہیں، پوری امت کو، پوری ملت کو، پوری قوم کو اچھی بات کی طرف بلانے کے لیے سلیقوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حکمت، سلیقہ، ہر کام میں سلیقہ شامل حال ہے۔ یہ سیمینار ہو رہا ہے، جو بغیر سلیقے کی کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ علامتیں بتا رہی ہیں کہ سلیقہ شامل حال ہے، جی آثار بتا رہے ہیں کہ سلیقہ شامل حال ہے، اور جتنا سلیقہ استعمال ہوگا اتنا ہی تقریب بھی اچھی ہو جائے گی۔ حکمت، سلیقہ، سمجھداری۔ 4 بچے ہوتے ہیں نا آپ کے جو صاحبان اولاد ہیں، ان سے مختلف، ہر ایک کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے، ہر ایک کا طریقہ علیحدہ ہوتا ہے، ہر ایک کے سوچنے کا انداز علیحدہ ہوتا ہے، ہر ایک کے رویے علیحدہ ہوتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں
100 میٹر کے ایک گھر کے اندر 4 طریقوں والے آدمیوں لوگوں کو سنبھالنے والا ایک ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. کسی طرح ان میں لڑائیاں بھی نہ ہونے پائیں, کسی طرح ان میں جھگڑا بھی نہ ہو, کہ آپس میں محبتیں بھی کرتے رہیں, ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے رہیں. بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ, اور موعظہ حسنہ. موعظہ حسنہ, موعظہ خود لفظ واعظ, موعظہ جی, وَأَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ. جی میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں, اللہ کی خاطر قیام کرو, اللہ کی خاطر کوشش کرو, اللہ کی خاطر زندگی گزارو. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.